بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلام میں فیملی کی بڑی اہمیت ہے، پریوار اور خاندان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے اس فیملی کی۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، یعنی باپ کی قسم کھائی اور باپ سے جو نسل پروان چڑھتی، جو نسل پیدا ہوتی، جو نسل وجود میں آتی، اس کی بھی قسم کھائی، ووالد وما ولد۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں یہاں پر مقسم علیہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کی ذریت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے شہر کی قسم کھائی اور پھر ساکن رہنے والوں کی، بسنے والوں کی، جس سے دنیا آباد ہے، فیملی، اولاد آن اولاد، اس کی قسم کھائی ہے۔ اسی لیے فیملی میں مرد بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے والرجل راع فی اہل بیتہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتہ۔ یعنی باپ بھی ماں بھی گویا ذمہ دار ہیں اپنے پریوار کے، اس چھوٹے سے خاندان کے۔ اس چھوٹے سے خاندان کو بانٹنے کی کوشش شیطان کرتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا کام ہے تو یہی ہے میاں بیوی کے اندر تفریق ڈالنا۔ شیطان بہت سے لوگ جمع ہوئے، فلاں نے کہا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ہر ایک شیطان نے کہا میں نے یہ کیا۔ شیطان نے کہا بیٹھو، ایک بڑا شیطان کھڑا ہو کر اس نے کہا میں نے میاں بیوی کے اندر افتراق پیدا کیا، تو خوش ہو گیا۔ شیطان کہا سب سے بڑا کام یہی ہے، سب سے بہترین کام تم نے یہ کیا۔ شیطان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، اسے شاباشی دی، اسے صد آفرین کہا اس کے اس کارنامے پر۔ تو معلوم ہوا فیملی وائلنس یا یعنی ڈومیسٹک وائلنس بہت خطرناک چیز ہے۔ گھریلو ہنسا، گھریلو تشدد، گھریلو ہنسا، ڈومیسٹک وائلنس بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ سن بھی نہیں سکتے اس کے اثرات کتنے دور تک ہوتے ہیں اور کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور یہ ڈومیسٹک وائلنس دنیا میں سب سے پہلے آدم کے بیٹے سے ہوا ہے۔ یہ فیملی ہنسا، یہ گھریلو ہنسا، گھریلو تشدد آدم کے بیٹے سے سب سے پہلے ہوا۔ قرآن نے جس کا تذکرہ کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تم اپنا ہاتھ پر بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ حابیل نے کہا، قابیل نے قتل کیا، دو بھائی ایک ہی فیملی کے۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو شیطان، قرآن نے خود کہا فطوعت له نفسه قتل اخی، یعنی شیطان نے اپنے بھائی کے قتل کو مزین بنا کر پیش کیا اس کے آگے، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ فیملی وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو ہنسا، گھریلو تشدد سب سے پہلے دنیا میں وجود آیا ہے آدم کے بیٹے سے، قابیل سے ہوا ہے، جس نے حابیل کو قتل کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں ہر 3 میں سے ایک خاتون ایسی ہے، ہر 3 میں سے ایک خاتون ایسی ہے جو جنس کی بنیاد پر ہونے والے تشدد سے متاثر ہے۔ 2022 میں انڈین پولیس کو یا اس یعنی شوہر یا اس کے گھر والوں کی طرف سے تشدد کی تقریباً 1,38,000 شکایتیں موصول ہوئی۔ کتنی؟ صرف ایک سال میں 1,38,000 شکایتیں موصول ہوئی، اور یعنی ہر 4 منٹ میں ایک شکایت۔ اصل حالات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی خواتین میں صرف 14% ہی مدد مانگتی ہیں، ورنہ گھر والے کہتے ہیں صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں تمہارا مقدر ہے، شوہر کا ظلم برداشت کرنا تمہارا مقدر ہے۔ یہی لوریاں، یہی زمزمے سنائے جاتے ہیں۔ عورتیں بیچاری ہمت نہیں کر پاتی آگے آنے کی، اپنے شکایت کرنے کی، اور جو شکایت کرتی ہیں ان کے شکایت حل ہوتے ہیں ماشاءاللہ، محکمہ شریعہ وغیرہ کی ذریعے سے ملائے جاتے ہیں۔ ورنہ صرف 14%
خواتین مدد مانگتی ہیں، ورنہ گھر والے اس کو صبر کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہاری تقدیر ہے، برداشت کرتے جانا ہے۔ ایک سرکاری سروے میں نفسیاتی ماہرین نے زور دے کر کہا گھروں میں رہنے والی خواتین کی خودکشی کی سب سے بڑی وجہ، خودکشی کرنے کی، اپنے آپ کو قتل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ گھریلو تشدد ہے، ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو ہنسا، گھریلو تشدد، شوہر کا، بچوں کا، آپس میں ہی جھگڑے۔ اب دیکھیے کتنے قتل ہوتے ہیں، آپ لوگ اخبارات میں دیکھتے ہیں، 8 بھائی رہتے تھے، بل ادا کرنے میں جھگڑا ہوا، 8 بھائیوں کا خون ہو گیا، 8 بھائیوں کا خون ہو گیا، معمولی چیزوں پر، معمولی پراپرٹی پر جھگڑے ہوئے، خون خرابہ ہوا، معمولی بل کی ادائیگی پر۔ یہ سب فیملی یعنی قتل، ڈومیسٹک وائلنس پہنچ نہیں پاتے۔ تو کتنے ایسے دیکھیے میرے عزیزوں، دیکھیے حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بھی راستہ رکھا، خلا کا بھی راستہ رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ طلاق کا اختیار نہیں دیتا تو پھر مرد پلاننگ کرتا اپنی بیوی کو کیسے مارنا ہے، کیسے قتل کرنا ہے، کیوں فیملی والا معاملہ کوئی۔ دیکھیے کہ کتنے کیسز ہوتے ہیں قتل کے، گھروں میں خودکشی کے، شوہر بیوی کو مارتا ہے، بیوی شوہر کا خون کرتی، پتہ بھی نہیں کرتا کسی کو، اور لوگ جاتے آگے جاتے بھی لگی۔ 4 مہینے پہلے ہمارے ڈگری کالج میں ہوا، بیوی نے ہتھیا کر دیا، فیملی والوں نے کہا کیوں جائیں گے آپس میں، کیوں جھگڑتے رہیں گے، معاملے کو دبا دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے طلاق کا بھی راستہ رکھا، اس لیے کہ باندھ کر رکھیں گے تو پھر پلاننگ ہوگی، منصوبے ہوگی۔ عورتوں کو بھی حق دے دیا خلا کا، اس میں بھی حکمت ہے، ورنہ اس کو بھی باندھا رکھے گا تو پھر یہ یا تو خودکشی کرے گی۔ لیکن حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا، کتنی بہترین بات، شوہر کو دیا، عورت کو نہیں دیا۔ خلا کا، خلا دے سکتی شوہر کی رضامندی پر، یا قاضی صاحب فسخ کرا سکتی مجبوری کے طور پر، حق نہیں دیا۔ کیوں؟ عورت کے بارے میں کہا ناقصات عقل و دین، عورت عقل کے اعتبار سے کم ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی اس کے لیے نمازوں کی سہولت دے دی، روزہ قضا کرنے کی دے دی مخصوص پیریڈ میں، دین کے اعتبار سے بھی کمزور اور عقل کے اعتبار سے کمزور۔ یاد رکھیے ایک ہے میمورائزنگ، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ۔ میمورائزنگ کی طاقت عورتوں میں زیادہ ہے، اس لیے عورتیں میدان میں آگے رہتی ہیں، ہر فیلڈ میں آگے رہتی ہیں۔ میمورائزنگ یعنی میموری بہت شارپ ہوتی ہے عورتوں کی مرد کے مقابلے میں، لیکن سوچنے سمجھنے کی طاقت، سائنس کہتی ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت عقل کے اعتبار سے کم تھوڑی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ اس کی گواہی، دو گواہوں کے بقدر ایک گواہی، کیوں؟ عقل کے اعتبار سے کم ہے، حکمت ہے۔ اور عقل اس لیے کمی رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ پریوار کی گاڑی چل سکے، ورنہ پھر کہاں بچے کی گندگی اٹھاتی، کہاں بچے کو پیار دیتی، محبت کرتی، یہ مرد سے نہیں ہو پاتا۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ نے اختیارات دیے، اس میں حکمت ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس آگے نہ بڑھے، معاشرے کے اندر محبت پیدا کی جائے، محبت رہے۔ NCR کہتی ہے، یعنی نیشنل کرائم ریکارڈ ایک ادارہ ہے، یعنی NCRB، وہ کہتے ہیں 2019 میں خواتین کے خلاف ہونے والے 4,05,000 جرائم درج کیے گئے، جس میں 30% یعنی 1,26,000 کیس گھریلو تشدد پر تھے۔ کتنے؟ 1,26,000 صرف گھریلو تشدد پر تھے۔ اور بعض دفعہ یاد رکھیے عورتیں، مرد بھی بعض دفعہ شکار ہو جاتے ہیں گھریلو تشدد کا، بیوی کے بھی مرد پر ظلم ہوتے ہیں اس طرح عورت کے ہوتے ہیں، گھر بھی، مرد بھی بعض دفعہ گھریلو تشدد کا شکار ہوتا ہے۔ ہندوستان بھی گھریلو تشدد، یعنی ہندوستان میں صرف گھریلو تشدد کا شکار خواتین ہی نہیں، عورتیں، مرد بھی ہیں۔ ہندوستان میں گھریلو تشدد کا شکار خواتین کی تو شنوائی کے راستے بہت ہیں، لیکن مردوں کی ہیلپ کرنے کے ادارے بہت کم ہیں۔ برٹش میڈیکل جرنل کی رپورٹ کے مطابق مرد اپنی تعلقات کو بدسلوکی کے طور پر پہنچانے کے خوف سے کے علاوہ افشائے راز کے خوف سے بھی مدد نہیں مانگتے، یا تو سب مدد نہیں مانگتا، اداروں میں مرد نہیں جاتا، کیوں؟ اپنے راز کی افشا کی وجہ سے، یا خود کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ ہونے کی وجہ سے۔
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد حضرات پر بھی ظلم ہوتا ہے فیملی میں، خواتین کے تشدد اور مردوں کی مظلومیت کو مزاح کے لیے استعمال کیا گیا۔ مرد اگر شکایت کرے گا سمجھے نامرد ہے سمجھا جائے گا۔ اس موضوع پر جو بات کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے یا تو جدو کا غلام کہتے ہیں یا زنی مرید کہتے ہیں۔ اس خوف سے بھی مرد بعض دفعہ شکایت نہیں کر پاتے، آواز اٹھا نہیں پاتے محمد شریعہ وغیرہ میں، اس خوف سے بھی۔ اور عورتوں کے میٹر کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا گھر میں مرد بھی مظلوم ہوتا ہے، عورت بھی مظلوم ہوتے ہیں، بچے بھی مظلوم ہوتے ہیں۔ جب طلاق وغیرہ کا معاملہ ہوگا تو معاملہ بعض دفعہ فیملی بگڑ جاتی ہے، گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے، بچوں کی حالت دیکھنے کی نہیں رہتی، نہ بچے ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے، خصوصاً جب بچے بڑے نہ ہو بالغ نہ ہو تو کتنی دشواری ہوتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ تو ہم کو رونا آ گیا، ایسا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ماں کی ممتا تو مشہور ہے، ماں کی محبت تو بچوں کے ساتھ مشہور ہے، تو ہم نے دیکھا ایک قضیہ محکمہ شریعہ میں ایسا بھی آیا، قاضی صاحب نے ماں سے کہا کہ آپ بچے رکھیے، شوہر نے کہا بچے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پھر شوہر کے گھر والوں نے ان سے کہا نہیں، ماں کی ممتا سے زیادہ آپ کی ممتا نہیں ہو سکتی، ماں جتنی دیکھ ریکھ کر سکتی وہ آپ نہیں کر سکتے، ماں کے حوالے کیجیے۔ ماں نے صاف کہا میں اپنے بچوں کو نہیں رکھوں گی، میرے شوہر کے ساتھ رہنے دو۔ پتہ چلا اس کے تعلقات غیروں سے تھے، بیوی کے تعلقات غیروں سے تھے کہ یہ محبت کا شیء یحمی و یسم، گھرانہ برباد۔ ایسا کہ بچے، ماں نے کہا بچے میرے ساتھ نہ رہیں تو الگ شوہر کے ساتھ رہنے دو۔ ایسے واقعات پیش آتے ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں۔ یہ ڈومیسٹک وائلنس، عورت بچے بھی بیچارے، عورت یعنی بچے مرد ہو یا عورت، وہ بھی تربیت سے بچے کی مامتا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 2012 کی رپورٹ میں یعنی انصاف کی تلاش میں بتایا گیا 21 ممالک میں سے 17 ممالک کی 1/4 سے زیادہ لوگ اپنی بیوی کو مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق بھارت میں یہ تناسب 20% ہے۔ ایک مولوی صاحب کا معاملہ آیا تھا محکمہ شریعہ میں، ہم نے ان سے پوچھا، ہمارے دوست سے، مارنا میرا حق ہے، قرآن نے مجھے حق دیا ہے مارنے کا، میں اپنی بیوی کو ماروں جتنا چاہے ماروں؟ اسے بتائیں مارنے کا حق کب دیا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، پہلے کہا نصیحت کرنے کے لیے کہا، دوسرے نمبر کو اس کا بستر چھوڑنے کے لیے کہا۔ سب سے بڑا عورت پر بار ہے، اس کے سدھارنے کے لیے سب سے بڑا موقع ہے اس کا بستر چھوڑ دینا۔ یہاں عورت خود بہت سدھار آ جاتا ہے عورت کے اندر، عورت سمجھ جاتی، سدھر جاتی ہے۔ ترتیب قرآن نے ترتیب بتائی مارنے کی، پہلے نصیحت کیجیے، پھر اس کا بستر چھوڑنے کے لیے کہا، بستر میں نہ جانے کے لیے پھر مارنے کے لیے کہا۔ یعنی کہ بھائی مرد کو اختیار دیا گیا مارنے کا، جیسے چاہے مارے، اور کہیں قرآن نے مجھے حق دیا ہے۔ قرآن نے حق کہاں دیا ہے، کیسے دیا ہے، یہ بھی دیکھیے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، اللہ کے نبی نے کبھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، قط بیدہ ولا امرأۃ، نہ کسی عورت کو مارا نہ کسی خادم کو مارا۔ اور کیجیے 11 بیویاں، یہاں پر 2 بیویاں، 1 بیویاں سنبھالنا مشکل ہے لوگوں کو، 11 بیویوں کو سنبھال رہے ہیں لیکن کسی ایک بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ عورتوں کے چونچلے، ان کی ذمہ داریاں ان کی کتنی ہوتی ہوں گی، 11 بیویاں ہیں، کہ کتنا آدمی غصے میں آتا ہوگا ان کی ان کے چونچلے سنبھالنے میں۔ کسی عورت پر اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی ولا خادمن۔ حضرت انس کہتی میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی، بچہ ہے 10 سال کا، کتنا کچھ کرتا ہوگا، غلطیاں ہوتی ہوگی، کبھی اللہ کے نبی نے مجھے نہیں کہا تو نے یہ کیوں کیا؟ یہ آپ کا حال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے بِمَا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوِ الْعَبْدِ، کیوں اپنی بندے کو، کیوں اپنی عورتوں کو تم مارتے ہو، اپنی بیوی کو مارتے ہو؟ سان کو جس طرح مارا جاتا ہے اس کو اس سے مارتے ہو، یا غلام کو جس طرح مارا جاتا ہے اس طرح مارتے ہو تم اپنی بیوی کو۔ ثم لعلہ یعانب، پھر تمہیں اسے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ اور اللہ کے نبی نے جب قرآن میں وَاضْرِبُوهُنَّ کہا، اللہ کے نبی نے تشریح کی ضرباً غیر مبرح، ایسی مار جس میں چوٹ نہ آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے اخبارات میں سوشل میڈیا پر مار پیٹ کے عورتوں کے ساتھ واقعات دکھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ابن عباس کہتے ہیں بالسواک، اللہ کے نبی کہتے ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی نے تشریح کی ہے
مسواک سے یا اس طرح کی چیز سے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو اور میں اپنی فیملی کے لیے سب سے بہتر شخص ہوں. میاں بیوی کے تعلقات یہ رشتہ مقدس رشتہ ہے. اس مقدس رشتے کو لے جانا بہت بڑی بات ہے، اور شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، روڑے ڈالتا ہے اور اختلاف پیدا کرتا ہے. اس لیے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. دیکھیے بعض دفعہ یہ جو وائلنس، جو ڈومیسٹک وائلنس کے کچھ وجوہات بھی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عورت چھوڑ کر 2 سال تک رہتے ہیں باہر ممالک میں، اور پھر واقعات پیش آتے ہیں اور پھر طلاق وغیرہ کی نوبت پیش آتی ہے. حضرت عمر نے کہا تھا کم از کم 4 مہینے میں فوجیوں کو گھر بھیج دیتے تھے، کم از کم 6 مہینے میں. تو 2 سال تک رہتے ہیں، کچھ واقعات پیش آئے، پھر مرد غصے میں آ گیا اور طلاق کی نوبت آ گئی. بعض دفعہ نشہ وغیرہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، نشہ وغیرہ کے مرد عادی ہوتے ہیں، اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ بعض لوگوں کو نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، سائیکو یعنی یہ پرابلم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی واقعات پیش آتے ہیں. اور بعض دفعہ فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے خرچ سنبھال نہیں پا رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اخراجات میں بیوی کے سنبھال نہیں پا رہا ہے، یہاں لڑائی جھگڑے ہو گئے، معاملہ طلاق تک، اور بعض دفعہ یعنی تشدد تک اتر آتے ہیں معاملات. یہ بھی ہو جاتا ہے. قرآن نے اللہ کے نبی نے خود کہا کان الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جائیں. جب کفر تک پہنچا سکتا ہے فقر و فاقہ، تو میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ تو ضرور لا سکتا ہے. اسی لیے کہا بیوی کو جب چوز کرو تو اچھی بیوی چوز کرو. کہا یہاں پر کہہ دیا اچھی بیوی کا انتخاب کیجیے، ورنہ انتخاب صحیح نہیں ہوا تو وہاں سے جڑ شروع ہو گئی، بیماریاں شروع ہو گئی، امراض شروع ہو گئے، اختلافات وہیں سے ہو جاتے ہیں. جڑ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اسے اللہ کے نبی نے کہا تخیروا لنطفکم، اپنے نطفے کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو. فإن العرق دساس، کیوں یہ نسل جو عرق جو ہے وہ آتی ہے وراثتاً، کابرن ان کابرن. بہت سی عادتیں آتی ہیں انسان میں، خود بخود آ جاتی ہے، بہت سی چیزیں وراثتاً پیدا ہوتی ہیں. اس لیے آپ اچھی عورتوں کا انتخاب کیجیے، دیندار عورتوں کا انتخاب کیجیے. قرآن نے صاف کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے. تو انتخاب میں بھی پرابلم ہو جاتا ہے. بعد میں جذبات میں آ کر محبت کی رو میں بہ جاتا ہے اور غلط انتخاب کر پاتا ہے، تو اس سے معاملات آگے بجائے بننے کے فیملی ٹوٹنے لگتی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مرد کی بھی غلطی ہوتی ہے، میاں اور بیوی کی بھی، ماں باپ کی بھی. ماں ڈھونڈتی ہے میرے لیے بہو چاہیے، ماں ڈھونڈتی ہے میرے لیے بہو، اچھی بہو چاہیے. وہ نہیں چاہتے میرے بیٹے کے لیے کیا چاہیے، وہ نہیں ڈھونڈتی. میری خدمت کریں، میں جب بوڑھی ہو جاؤں گی، میری عمر بڑی ہو جائے گی تو میری خدمت کر پائیں. یہ نہیں سوچتی کہ شوہر کی بھی خدمت کی ضرورت ہے، شوہر کی اصل زندگی ہے، یہ نہیں سوچتی. بعض دفعہ ماں باپ بھی سبب بنتے ہیں. پھر یہ شادیاں دور تک نہیں جاتی، 2-3 سال میں طلاق ہو جاتا ہے. اولاد ہونے کے بعد تو اور معاملہ بگڑ جاتا ہے، پھر اولاد کی زندگی فیملی بگڑ جاتی ہے. یہ مسئول ہے، اللہ کے نزدیک پوچھے جائیں گے، ماں باپ بھی پوچھے جائیں گے، اولاد بھی پوچھی جائے گی، معاشرے کے ذمہ دار افراد بھی پوچھے جائیں گے. نام اچھا رکھنا چاہیے، اچھے نام کے اچھے اثرات ہوں گے. اب ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کیسے کیسے نام رکھتے ہیں. کسی نے رکھا لائبہ. لائبہ کے معنی کیا ہے؟ کھیلنے والی، کھلواڑ کرنے والی، یا پیاسی. ایسے ایسے الفاظ ہیں جس سے معنی کے اثرات انسان پر آٹومیٹکلی پڑتے ہیں. کسی نے نام لکھا زنیم، جہنم کا نام ہے زنیم کا. کسی نے رکھ دیا زیزا، بہت اچھا نام ہے زیزا. زیزا میں نے پورا قسمتن زی تل کا قسمتن زیزا کہا گیا. تو بھائی معنی الفاظ. اب نام رکھ رہے ہیں اولاد کا، علماء سے پوچھیے، اچھا نام رکھیے، نام کے اثرات بھی اچھے ہوں گے. ورنہ ایک بچہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، حضرت عمر کے پاس آیا. کچھ پیرنٹس حضرت عمر کے پاس آئے، کہا یہ بیٹا میرا سرکش ہے، میری بات نہیں مانتا، میرا نافرمان ہے. حضرت عمر نے اس کا نام پوچھا، اس کا نام خراب رکھا ہوا تھا. پوچھا یہ نام تم نے رکھا ہے، یہ اس کی تربیت کی ہے، تو بچہ تیرا ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ تیری تربیت، نام ٹھیک سے نہیں رکھا بچے کا. اور بیٹے سے پوچھا، اس سے کہا میری تربیت بچی کبھی مجھے محبت اور پیار میری ماں سے نہیں ملا.
یہ سب اسباب ہوتے ہیں فیملی کی بگڑنے کا. ایک بہت اچھی بات کہی تھی جناب طارق جمیل صاحب نے، کہا تھا وہ دیندار آدمی، اتنے بڑے عالم آدمی، وہ کہنے لگے مجھے اپنے ماں باپ سے دل محبت لگاؤ نہیں ہے. کہنے لگے میرے اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، لیکن دلی محبت نہیں. کہنے لگے مجھے میرے ماں باپ نے ہاسٹل میں رکھ دیا، جیسے ہی میں تھوڑا بڑا ہوا ہاسٹل میں رکھ دیا. ماں کی محبت، ماں کی ممتا، ماں کی محبت مجھے نہیں ملی. بھائی جب بڑی عمر تک کم از کم ساتھ رکھتے، شروع ہی میں ڈال دیا تو معلوم ہوا اس کے اثرات ہوتے ہیں آٹومیٹکلی. آپسی محبت کی ضرورت ہے، رشتوں کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ یعنی ہنسا، جو گھریلو ہنسا یا ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد کی وجہ ماں باپ خود بنتے ہیں، معاشرہ بعض دفعہ خود بنتا ہے، رشتہ دار خود بنتے ہیں، بچے خود بنتے ہیں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، بڑی اہمیت ہے اپنے خاندان کی، معاشرے کی اور گھریلو کی. گھریلو گھرانے جتنے مضبوط ہوں گے سوسائٹی اور معاشرہ اتنا مضبوط ہوگا. گھر کمزور ہوں گے تو سماج بھی کمزور ہوگا. ہم میں سے ہر فرد وہ ایک فیملی ہے، ہر فرد ایک فیملی، ایک خاندان ہے. ہر فرد کی اگر اصلاح ہو گئی تو سمجھے پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو یہ باتیں فرمان کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.